یعنی میرے پاس اور آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاؤ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھو، دائیں بائیں آپ کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رکوع میں جاتا ہے آدمی بالکل جانور کی طرح اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ سجدے میں جا کر کے سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ پیشانی ہے، پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اور اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ذلت، کون سی ذلت کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ انسان کی عاجزی، تواضع، انکساری اور ذلت کی قیمتی چیز پیشانی ہے، اس پیشانی کو بھی زمین پر رگڑتا ہے۔ خدا کا حکم ہے جی، اللہ کا جلال ہے، اللہ کا روب ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر پر یہ ہے کہ نماز پہ اس طرح۔ زکوٰۃ میں آپ مال کمائیں، محنت آپ کریں، مزدوری آپ کر لیں، بھاگ دوڑ آپ کر لیں، پسینہ آپ کا بہے، خون آپ کا بہے، لیکن 40واں حصہ آپ کو دینا ہے ضرور۔ آدمی کہے گی جی کماتا تو میں ہوں، پسینہ میں بہاتا ہوں، بھاگ دوڑ میں کرتا ہوں، لیکن یہ کیسا ہے؟ بس اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جن ہاتھوں سے آپ نے کمایا ہے ان ہاتھوں کا مالک کون ہے؟ جن پاؤں سے چل کر کے آپ زمین پر گئے، نوکری پہ چلے گئے، ان پاؤں کا مالک کون ہے؟ یہ پاؤں آپ کو کس نے دیا ہے؟ جس دماغ کو آپ مال حاصل کرنے میں کھپا رہے ہیں، اس دماغ کا مالک کون ہے؟ جن آنکھوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ جس مالک نے تیرے آنکھوں کے اندر بینائی کی قوت رکھی، اسی مالک نے آپ کے ہاتھوں کو محروم کر دیا۔ ہاتھ سے تو آدمی دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ طاقتور ہے لیکن اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے آپ کے کمزور قسم کی آنکھوں کے اندر اس نے طاقت رکھی کہ آسمان تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی کارروائی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی کاریگری ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی کاریگری ہے، ہاتھ بھی اسی کے اشارے سے چلتے ہیں، پاؤں بھی اسی کے اشارے سے چلتے ہیں، آنکھیں بھی اسی کے اشارے سے، جن کو آپ مال کمانے کے اندر ان کو آپ کھپا رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ جب یہ اللہ کی ملکیت ہے تو وہی مالک کہہ رہا ہے کہ آپ 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد ضرور آپ کو خرچ کرنا ہوگا۔ اور اگر جیسے کہ نماز ایک فریضہ ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، وہ مالی فریضہ ہے، اس کا انکار بھی کفر ہوگا۔